بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات مدینہ۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے مقام پر جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ان کی کل تعداد وہ 90 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے۔ انصار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کے بجائے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ خود جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا، امن قائم ہوا اور خوشحالی آئی۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ مواخات ایک عظیم رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم ہوا، ان میں خیر خواہی اور ایثار کا جذبہ پروان چڑھا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ وہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، تو اس کا درست آپشن ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو کن کے مکان پر جمع کیا، تو اس کا درست آپشن ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ۔ جیم، مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی 90۔ مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت۔ جو انصار تھے ان کا پیشہ کھیتی باڑی تھا اور مہاجرین کا پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا مسلمانوں کے درمیان۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ انصار و مہاجرین کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا، معاشرہ مضبوط ہوا۔ انصار مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔
سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلے ہے مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہم یہاں سے لکھیں گے کہ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، بلکہ یہ آپ نے لائن نہیں لکھنی، پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ یہاں تک پہلے آپ نے یہ لائن یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں تک جو ہے وہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ کیوں قائم کیا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے کیا کہا؟ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ میرا مال جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود، بلکہ آپ یہاں تک ہی لکھیں گے کیونکہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا فرمایا، تو آپ یہاں تک۔ آخری مختصر سوال ہے ہمارے پاس کہ اخوت کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں۔ یہاں سے لکھیں گے کہ خیر خواہی اور اثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اخوت سے خیر خواہی اور اثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 پوچھے گئے ہیں تو آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے انصار اور مہاجرین کے طرز عمل کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ہم اپنا پہلا لانگ کوسچن یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ انصار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک ٹھہرایا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ میرے مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن نے اپنا جو ہے وہ مال لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کے بجائے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ یہاں تک۔ مواخات مدینہ کی اہمیت اور اثرات بیان کریں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ مواخات ایک عظیم رشتہ ہے، یہ رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ پیدا ہوا، اس میں خیر خواہی اور اثار کا جذبہ پروان چڑھا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔